پھر فون کال. آدھی رات کے وقت پھر گھنٹی بجی فون کی. دوسری طرف پھر وہی تھی کہانی. کہنے لگی مجھے بھی سناؤ جو پڑھ رہے ہو. تمہیں کیسے پتا میں اب بھی پڑھ رہا؟ مجھے نہ پتا ہو اور کس کو پتا؟ پھر تم خود ہی بتاؤ کیا پڑھ رہا. وہ ہنسی. اس کی ہنسی سوتی ہوئی پہاڑ وادی میں تھر تھرا کے گونجی. باہر برف کے گالے گر رہے تھے. میں نے کھڑکی کا پردہ ہلا کے دیکھا. ایک عجیب سفید سا اندھیرا تھا اور خاموشی میں برف اڑتی ہوئی روئی کی طرح دھیرے دھیرے گر رہی تھی. قریب کھڑے دیودار کی ٹہنیوں پہ گر کے جمی برف باہر دیودار کے ساتھ سہمے سردی سے کپ کپاتے برف کی جمی روشنی میں دیودار کے کھلے پھیلے ہاتھوں پہ ٹھہر ٹھہر کے برف یوں لگ رہی تھی جیسے بڑے بڑے سفید پروں والے پرندے اپنے پر کھولے خاموش بیٹھے. میں نے پردہ گرا دیا. اس کا گھر دور تھا, کھڑکی سے نظر نہ آ سکتا. اس کی مسکراہٹ کی آواز باہر گرتی برف کی خاموشی میں سرسرا رہی تھی. میں نے پھر پوچھا بتاؤ کیا پڑھ رہا تھا؟ ہنستی بھی بولی اتنا پتہ ہے, ڈاکٹری کی کتاب نہیں پڑھ رہے. پھر نہ کوئی وار ہسٹری. وہ پھر ہنسی. وار ہسٹری بھی پڑھتا ہوں. اس وقت نہیں پڑھ رہے وہ؟ واہ, پھر کیا پڑھ رہا تھا بتاؤ؟ کوئی ناول. ہاں ٹھیک کہتی ہو. مجھے بھی اس میں سے کچھ سناؤ. یہ تمہارے پڑھنے سننے والا نہیں ہے. کیوں؟ بس اب تو ضرور بتانا پڑے گا. سارا ناول ایسا نہیں, کہیں کہیں ایسا ہے جو کیا؟ جو نہیں بتا سکتا. کیا ہے اس میں؟ وہ سرگوشی میں بولی. سب. وہ اف ہچکچاتی اور کپ کپاتی آواز میں بولی کچھ سنا دو نا. نہیں سنانے والے صفحے وہ تمہیں. کیوں؟ بیتنے والے. اوہ تو بیت لو. گندی باتیں نہ کرو, آپریٹر سن لے گا. آپریٹر پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہوں گے. اور بات کرو. کون سا ناول ہے؟ بلڈ لائن. کس کا ہے؟ سڈنی شیلڈن کا. تم کن کن کو پڑھتے ہو؟ سب بڑے ناول نگاروں کو. پسندیدہ ناول نگار کون سے ہیں آپ کے؟ میکسم گورکی, لیو ٹالسٹائی, چیخوف, دوستویسکی. یہ سب رشین ہیں. یا پھر ساؤتھ امریکہ کے بھی, خاص طور پر گیبریل گارشیا اور فرانس کے موپساں, سارتر اور کافکا. اپنے ناول نگار کوئی پسند نہیں آپ کو؟ ہمارے ناول نگار ہیں ہی کتنے. ناول بھی پھس پھسے. پتہ ہے وہ ایک ناول پہ کئی کئی سال ریسرچ کرتے ہیں. جن علاقوں کی کہانی ہوتی وہاں جا کے رہتے ہیں. جو کردار ناول کے بنانے ہوں ان سے جا کے ملتے ہیں, مدتوں سوچتے ہیں پھر لکھتے ہیں. رابندر ناتھ ٹیگور نے یوں کیا. بنگال کا تھا. اپنے ناولوں میں اپنا عہد کھول کے رکھ دی. شاعری بھی کی, بس اس نے کام کیا. ورنہ ادھر لوگ سچ لکھنے سے ڈرتے. ممتاز مفتی نے کمال سچ کھل کے لکھا. پڑھا تم نے علی پور کا ایلی؟ ہاں. تبھی تو تم میں مجھے ایلی نظر آیا, مگر نکھرا ہوا. ڈاکٹر بھی اور فوجی افسر بھی. یار ادھر اچھے ناول کون لکھے, بڑی جان مارنی پڑتی. ادھر اتنی محنت کون کرتا؟ آپ کر رہے ہیں نا یہی. میں نے کب ایسا کیا؟ آپ نے مجھے بنا ہی لیا نا اپنی کہانی. میں نے کب بنایا؟ میں خود بن گئی. اب تم بھی وہ کرو نا. کیا؟ اپنے کردار اپنی کہانی سے مل لو. کھول دو اس وقت کے سارے تانے بانے. مارو جان. تم صرف باتیں ہی مزے کی کرتی ہو یا ساتھ پڑھتی بھی ہو؟ پڑھتی پڑھتی اب تو پڑھ کے پڑھانے بھی لگی. مگر ادھر ہماری لائبریری میں کتابیں ہی کام کا. سب سے مزے کی کتاب پتہ ہے کون سی ادھر؟ کون سی؟ آپ. چالاکی نہ کرو, رات بہت گزر گئی ہے, سو جاؤ. ناول پڑھنا ہے؟ ہاں. کون سا سین پڑھ رہے تھے؟ کہا نا نہیں بتانے والا وہ. میں بتا دوں؟ لفنگی. ہاں
وہ ہنسنے لگی، بولی برف باری بہت ہے۔ ہاں آج رات۔ کمرے میں کوئلوں کی انگیٹھی ہے؟ پتا اگر میں بھی پاس ہوئی تو کیا؟ انگیٹھی کی ضرورت نہیں ہونی تھی تمہیں۔ وہ خود سے آپ کی جگہ تم کہنے لگی۔ بولی تمہارے لاہور میں تو برف نہیں پڑتی۔ تم گئیں کبھی لاہور؟ نہیں، تم لے جاؤ نا۔ ادھر میرا گھر ہے، والدین ہے، پٹوانا ہے مجھے۔ ہائے، اپنے گھر لے جاؤ، شادی بھی تو کرو گے۔ ابھی اتنی جلدی نہیں، ابھی تو ڈاکٹر بناؤ۔ کوئی لیڈی ڈاکٹر لاؤ گے؟ ابھی کیا پتا۔ تمہارے کالج میں لڑکیاں کتنی تھی؟ زیادہ نہیں تھی۔ مزے کی؟ پھر اوٹ پٹانگ، کہا نا آپریٹر سن لے گا۔ تو پھر کہیں اور آ کے ملو جدھر تمہارا آپریٹر نہ سنے۔ دیکھو رات بہت ہوگی۔ ہاں، وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میرے کانوں کا سیک سارے جسم میں سرسرانے لگا۔ صبح تک وہ باتیں کرتی رہی۔ اگلی شام پھر اس کا فون آ گیا۔ بولی کل ویکنڈ ہے، اپنے اس گنجے دوست کے ہٹ پہ آؤ۔ کیوں؟ میرا سانس پھول گیا۔ تم ادھر جانا۔ میرا اندر لیا سانس اندر ہی رک گیا۔ تو میں ادھر آؤں گی۔ اوہ، سارے کا سارا سانس ایک دم سے باہر آیا۔ شام مغرب کی اذان کے ذرا بعد۔ کیوں؟ تمہارے لیے ایک خط لکھا ہے، وہ دینا۔ کیا لکھا؟ پڑھ لینا۔ پھر جواب بھی لکھ لانا پہلے سے۔ پڑھنے سے پہلے تمہارے خط کا جواب لکھ لوں؟ واہ، تم ہی تو یہ لکھ سکتے ہو، لکھا رہی ہو نا، جانتے جو لکھوں گی۔ تم نہیں جانتی یہ؟ جانتی ہوں۔ سنو، کل شام باقی باتیں خطوں میں۔ اس نے فون بند کر دی۔ اگلے دن میرا یہ حال جیسے سارے شہر میں کسی نے اس بات کی منادی کرا دی۔ ہر بندے سے آنکھ ملاتے ہوئے شرم آئے۔ وہ میرا گنجا دوست دوپہر کو میرے پاس آیا اور بولا 2 گھنٹے بعد میں جا رہا ہوں، تم ایک کام کرو گے؟ میرے دل میں چور اس سے آنکھ نہ ملانے دے۔ چابی کیسے مانگو؟ بولا یار میرے کمرے میں کاٹ کباڑ گند بہت ہو گیا، تمہارے پاس تو سویپر ہے، اردلی بھی، ڈرائیور بھی، کسی کو بھیج کے کمرہ صاف کرا دینا۔ سوموار کی صبح آؤں گا، یہ چابی رکھ لو۔ اوہ، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایک دم مجھے وہ اچھا لگنے لگا۔ میں نے اٹھ کے اسے بازوؤں میں لے لیا۔ وہ حیرانی سے بازوؤں سے نکلتے ہوئے بولا ایک ویکنڈ کے لیے جا رہا ہوں، تم تو ایسے مل رہے ہو جیسے حج پہ نکل رہا ہوں۔ میرا وہ گنجا دوست مجھ سے عمر میں 2-3 سال بڑا تھا، محکمہ زراعت کا افسر تھا مسخرہ، سنجیدہ سے سنجیدہ بات پہ بھی ہنسنے لگتا، اور ہنسی کی باتوں میں سر اوپر اٹھا کے چھت کو ایسے گھورنے لگتا جیسے چھت کہیں سے ٹپک رہی۔ اس کے ساتھ اکثر پہاڑوں پہ پھرتا رہتا۔ اس کی تو ڈیوٹی ہی وادیوں میں پھیلے پھلوں کے باغات کے پیڑ پودوں کی حفاظت کے لیے کیڑے مار دوائیاں دینا اور لوگوں کو پھلوں کی افزائش کے لیے مشورے دینا تھے۔ ایک بار شام وقت ہم ایک پہاڑ کی ڈھلوان سے اتر رہے تھے۔ جاڑے کا موسم تھا، ابھی برف گرنا شروع نہیں ہوئی تھی، درختوں کے پتے جھڑ گئے تھے۔ ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا کدال لیے گوڈی کر رہا تھا۔ میرا گنجا دوست اپنے سر پہ ٹوپی پہنے ہاتھ سے پیچھے کھسکاتا رہتا جب سوچنے لگتا۔ اس وقت بھی وہ اس درخت کے نیچے کھڑا درخت کے تنے پہ ہاتھ پھیرے جا رہا تھا اور سوچتے سوچتے دوسرے ہاتھ سے اپنی چھجے والی ٹوپی پیچھے سرکائے جا رہا تھا۔ ٹوپی اس کے گنجے سر سے پھسل کر پیچھے گرنے لگی تو اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے سر سے اتار لی اور اسی ٹوپی والے ہاتھ کو لہرا کے کدال سے پودے کی جڑوں کے پاس گڈائی کرتے بوڑھے سے بولا بابا یہ دیکھیں۔ اس نے درخت کے کالے کھڑبڑے سردی سے جمے تنے پر اپنی ٹوپی کو پکڑا ہاتھ لگا کے کہا دیکھیں بابا، درخت کی صحت ٹھیک نہیں، میں پلانٹ پروٹیکشن افسر ہوں محکمہ زراعت کا، آپ اس کا علاج کرائیں ورنہ اس کو سیب نہیں لگیں گے۔ بوڑھے آدمی نے کدال زمین پہ رکھ کے دونوں ہاتھ اس کے مٹھے پہ رکھے اور ایک ہاتھ اٹھا کے اپنے سر پہ باندھا صافہ پیچھے کیا، پھر اسی ہاتھ سے
اپنی مہندی رنگی 2 ہاتھ لمبی داڑھی میں انگلیاں پھیر کے اپنی جھریوں میں چھپی آنکھیں چمکائیں اور ہنس کے بولا، باؤجی آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس کو سیب نہیں لگنے، نہ کبھی لگیں، یہ آڑو کا درخت۔ یہ کہہ کے بابا پورا منہ کھول کے ہنسنے لگا۔ اس کی مہندی رنگی داڑھی زیادہ سرخ نظر آنے لگی اور اس کی چھوٹی چھوٹی چمکتی آنکھوں سے ہنسی کی پھوار برسنے لگی۔ میرے گنجے دوست جس کا نام یحییٰ تھا، وہ ہاتھ میں پکڑی اپنی ٹوپی سر پہ رکھ کے چپکے سے ادھر سے کھسک گیا۔ میں پہلے تو حیرانی سے دونوں کو دیکھتا رہا، پھر ہنسی سے دوہرا ہوتا ہوا یحییٰ کی کمر میں مکیاں مارتا ہوا اسے وہاں سے دھکیل کے دور لے گیا۔ مڑ مڑ کے میں اس بوڑھے مہندی رنگی داڑھی والے کو بھی دیکھ رہا تھا جو آڑو کے پیڑ نیچے کھڑا ہمیں دور جاتا دیکھ دیکھ کے ہنسے جا رہا تھا۔ یحییٰ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا گریجویٹ تھا۔ پلانٹ پروٹیکشن میں اس نے ماسٹر کیا ہوا تھا، مگر لگتا تھا اس نے ادھر ساری پڑھائی درختوں پہ نہیں گملوں پہ کی۔ ہمارے اسپتال میں سبھی ڈاکٹروں سے اس کا یارانہ تھا، سب اس پہ ہنسا کرتے تھے۔ دوستی اس کی میرے ساتھ تھی۔ میرے کمرے میں آتا تو جوتوں سمیت میرے بیڈ پہ لیٹ جاتا، ٹوپی اپنے گنجے سر سے کھسکا کے چہرے پہ رکھ لیتا اور منٹوں میں خراٹے بھرنے لگتا۔ اس کو کسی کام میں کبھی جلدی نہ ہوتی، چلتا بھی آہستہ آہستہ، بولتا بھی دھیرے دھیرے، ہر بات پہ اپنی موٹی موٹی آنکھیں پھیلا کے ایسے حیرت سے دیکھتا جیسے بچے رنگین غباروں کو پھولتے ہوئے دیکھتے۔ ذرا سی خوشی سے وہ ایسا خوش ہو جاتا جیسے خزانہ مل گیا۔ بڑے بڑے خزانوں کو وہ پاؤں میں رونتا پھرتا۔ اپنے دفتر بھی اس کا آنا جانا ایسے تھا جیسے پڑوس کے گھر میں کوئی بچہ کھیلنے آیا۔ کبھی وقت سے بہت پہلے چلا گیا اور دھیرے دھیرے آنکھیں ملتے آتے خاکروبوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے باتیں کر کر کے انہیں بٹھا کے اپنے شہر کے احوال بتانے لگتا۔ زمین پہ لکیریں مار کے ہاتھ میں کوئی سوٹی پکڑ لیتا، کہتا یہ دیکھ یوں 8 سڑکیں ہیں سیدھی۔ وہ حیران ہو کے پوچھتے، ہیں سڑکیں سیدھی بھی ہوتی ہیں؟ ہاں، سیدھی تیر کی طرح۔ یوں وہ اپنی سوٹی لمبی کر کے دکھاتا، پھر 8 لکیروں کو ایک دوسرے پہ ڈبل کراس کر کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہاتھ سے صاف کر کے ہاتھ میں لیا ڈنڈا ادھر زمین میں کھڑا کر دیتا، کہتا یہ ان 8 سڑکوں کے درمیان دیکھتے ہو، ان 8 سڑکوں کے درمیان یہ گھنٹہ گھر ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جناب؟ اونچا مینار، اس پر بڑی سی گھڑی۔ یہ وہ ادھر ادھر دیکھ کے اپنے افسر بالا کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہتا، اس کمرے جتنی گھڑی۔ ہاں، اتنی بڑی گھڑی؟ ہاں، دور سے وقت نظر آ جاتا ہوگا آپ لوگوں کو تو۔ ہاں، سوئیاں ڈانگوں سے بھی بڑی، تیکھی لوہے کی۔ او، ٹائم بھی ٹھیک دیتی وہ گھڑی؟ دیتی تھی انگریز کے وقت۔ کیوں؟ اب تو سال ہر سال سے کھڑی ہے۔ پھر کیا فائدہ جناب؟ لو، کھڑی کھڑی بھی دن میں 2 بار ٹھیک ٹائم بتاتی ہے، پتہ ہے؟ کب کب؟ یہ جا کے دیکھنا، اب کام کرو۔ کبھی دفتر ہی نہ جاتا، اپنے کمرے میں سویا رہتا۔ اس کے کمرے کا سوچ کے مجھے پسینہ آئے، کہتا گندا کمرہ رکھتا۔ اس کے پاس وہ آئے گی کہاں؟ اف، کیسے منع کروں اب؟ فون تو صرف وہ کرتی تھی، میرے پاس اس کا نمبر تھا ہی۔ اس نے چابی جیب سے نکال کے میرے میز پہ رکھی، بیگ کندھے پہ ڈالا، بولا چلا میں کمرہ ذرا سیٹ کرا دینا، یہ کہہ کے اس نے ٹوپی سر پہ سیدھی کی اور کمرے سے نکل گئی۔ مجھے وہ سیڑھیاں اترتا سنائی دے اور میز پر پڑی چابی مجھے رنگ بدلتی نظر آئے، کبھی دہک کے لال انگارہ ہو جائے، کبھی اچھل اچھل کے میرے انگ انگ میں رنگ بھرے۔ مجھے اس چابی کو دیکھ دیکھ سانس چڑھے تھے۔ آخر میں نے اپنے اردلی کو آواز دی۔ یحییٰ دور ہسپتال کے بڑے دروازے سے ہلکی ہلکی گرتی برف باری میں ٹوپی پہ گری برف بار بار اتار کے جھاڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ اردلی کو کہا، یحییٰ صاحب کے کمرے کی صفائی کرنی ہے، بہت گندا کیا۔ اس کا اپنا کمرہ، تمہیں تو پتہ ہے اسپتال سے زیادہ دور نہیں، دیکھا ہوا تم نے؟ جی جی سر۔ چلو صفائی کرنے کا سامان لے لو، میری کچھ کتابیں بھی اٹھا لو، میرا ٹیبل لیمپ بھی، رہنے دو یہ میں اٹھا لیتا، تم میرا کمبل اٹھا لو، ساتھ بستر کی چادر بھی، میں ادھر ہی رات کو پڑھوں گا، ایمرجنسی ڈیوٹی میری نہیں آج رات۔ جی سر۔ کمرہ اس کا جا کے کھولا، نیچے گودام سے خشک میووں کی مہک اور اوپر اس کے کمرے میں عجیب سی پیاز، سرسوں کے تیل، گلی سڑی سبزی اور پکے ہوئے پھلوں کی بسان بھری ہوئی تھی۔ سب صاف کر دو میں نے کہا، خود بھی ساتھ لگ گیا۔
میلے کپڑے اٹھا کے ایک ٹوکری میں ڈالے، تار پہ لٹکے کپڑے اتار کے الماری میں ٹھوسے۔ باورچی خانے والا کونا سب سے بدبودار تھا۔ ادھر سے پیاز کے چھلکے اکٹھے کیے، کٹے ہوئے آلو چھلکوں کو بھی ان میں ملایا، سب گلی سڑی سبزیاں اٹھائیں، کسی ڈسٹ بن میں ڈال کے اردلی کو کہا دور نیچے جا کے پھینک ہے، کسی گڑھے میں، راستے پہ نہیں، کسی بھی راستے پہ نہیں۔ مجھے سمجھ نہ آئے، دماغ سوچی جائے، پتہ نہیں وہ کس راستے سے آئے گی تو اپنی بہن کے ساتھ والے گھر، پھر خط کیسے دے گی؟ میرا جی چاہے اسے جواب لکھ دوں، سوچا ایسی بھی کیا جلدی، لکھ لوں گا، پر وہ ملے گی کدھر؟ بستر اردلی نے جھاڑ کے دوبارہ بچھا دی، صاف چادر، اس پر میرا اپنا کمبل، اس کی رضائی اٹھا کے ایک کونے میں تہہ کر کے رکھی۔ بستر نرم، جیسے تازہ تازہ برف گری ہو، مگر گرم۔ کھانے پینے کا کچھ سامان منگوایا اردلی سے اور پھر اسے بھیج دی۔ سوچا اس نے تھوڑی کچھ کھانے ادھر آنا ہے، دل میں موہوم سی خواہش ہے، اگر آ گئی تو مجھے پھر چکر سا آنے لگتا۔ میں بیٹھ گیا، اردلی چلا گیا تو خود جا کے ہسپتال کے پچھواڑے سے بازار سے گرم سموسے، کچوریاں، 2-3 روغنی نان اور مرغی بھنا کے لے آیا کہ چلو خود تو کھاؤں گا، پتہ نہیں کب وہ نظر آئے خط دے۔ راہ میں گزرتے بندے کو یوں دیکھ کے آنکھ نہ ملاؤں جیسے مجھے دیکھنے والا ہر بندہ سمجھ چکا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، یہ سب میں کیوں خرید رہا ہوں۔ سموسے، کچوریاں، نان مجھے فحش لگے، بھنا مرغ تو جیسے فحاشی کی انتہا۔ برف باری اب تیز ہو گئی، شام کا سماں تو صبح جیسا لگ رہا تھا، گھڑی دیکھ کے پتہ نہ چلتا کہ اب کیا وقت ہوا ہے۔ آخر خود کوٹ پر اوور کوٹ پہن کے، مفلر لپیٹ کے، کرسی بالکونی کی نکر پہ رکھ کے بیٹھ گئے۔ شام گہری ہونے لگی، مغرب کی اذان بھی ہو گئی۔ دل میں عجیب دھڑکن، تھک تھک تھک، ساتھ زبان پہ اللہ جی معاف کر دینا، پکڑنا نہ، اللہ جی، باتیں کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جائے، گرم گرم آنسو آنکھوں سے نکل کے بھاپ کے بھپکوں والی سانسوں میں منٹوں میں گالوں پہ برف کی طرح جم جائے۔ جمے ہوئے آنسوؤں کو ناخنوں سے کھرچوں، پھر آنسو ٹپک پڑے۔ اندھیرا بھی عجیب طرح کا، سفید اندھیرا، دور کا کوئی منظر صاف نظر نہ آئے، جیسے گہری دھند، اوپر سے برف تیزی سے گرے جائے۔ میں کانوں پہ گرم چادر لپیٹ لپیٹ کے کوٹ کے کالر سیدھے کیے، ہاتھوں میں پھونکے ماروں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کمرے میں جلتے تیل کے چولہے پہ جا کے ہاتھ سیک لوں، پھر باہر دیوار سے لگی یک ٹھنڈی لوہے کی کرسی پہ اندر سے اٹھا کے لایا ہوا ایک پرانا کمبل ڈال کے بیٹھ جاؤں۔ اب ارد گرد بتیاں جل گئی، پیلی پیلی سہمے کمکموں کی روشنی میں برف یوں اڑتی ہوئی گرتی جائے جیسے روئی دھننے کی مشین چل رہی۔ میرے ہٹ کی تکونی چھت سے برف پھسل پھسل کے نیچے دیوار کے کناروں پہ کئی فٹ تک برف جمی ہوئی تھی۔ لکڑی کی سیڑھیوں کے قدموں میں برف ابھرتی ابھرتی تیسری سیڑھی تک آ گئی تھی۔ کئی بار نیچے اتر کے میں نے سیڑھیوں سے برف ہٹائی۔ ایک مصیبت تھی، نیچے برآمدے کے چھجے کے نیچے 2 دن پہلے ساتھ والے ہٹ والوں نے اپنی بدرنگی سی پرانی پھٹے ہوئے نیلے کینوس والی جیپ دھکیل کے سیڑھیوں کے پاس کھڑی کر دی تھی۔ یحییٰ سے پوچھا بھی تھا، یہ کیوں؟ بولا ساتھ والا ہٹ مالک مکان کا، دھکیل کے ادھر کھڑی کر گیا، مجھے کیا، الٹا اپنی تھوڑی ٹور بن گئی، لوگ سمجھیں گے میرے پاس یہ پرانی جیپ بھی ہے۔ چلانی آتی ہے تمہیں جیپ؟ یہ چلتی تھوڑی، سال ہر سال سے ادھر کھڑی تھی، جدھر مرضی کھڑی رہے۔ اس پہ بھی برف جمی ہوئی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گیا، آ کے اپنی کرسی پہ دبک کے بیٹھ گیا۔ ہٹ کے چاروں طرف کالی کالی ٹہنیوں پہ جمی سفید برف سنبھالے کھڑے آڑو اور آلوچے کے درخت خاموش کھڑے مجھے گھور رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہو جو وہ بھی ہماری نگاہ سے اوجھل نہیں۔ میں ان کی طرف یوں دیکھوں جیسے منت کر رہا ہوں، زبان بند رکھنا، راز راز رہنے دے۔ دیکھ، میں نے کبھی کسی کو بتایا اس برف باری میں تم سب کیسے ننگے کھڑے جمے ہوئے، بس بات نہ کرو، دیکھو اپنا ننگا جسم، اپنی شاخیں۔ برف ان کی ٹہنیوں سے یوں لٹک رہی تھی جیسے ململ کے سفید تھان پھاڑ کے لٹکائے۔ مجھے یاد آیا کہانی نے بتایا تھا، آلوچوں کے باغ کے ساتھ اس کی بہن کا ہٹ، ادھر بیٹھے ذرا سا دور وہ ہٹ دکھائی دیتا تھا۔ اس ہٹما گھر کے اوپر
جلتی بتی کی پیلی سی مہوم روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس طرح دھیان لگائے بیٹھا چاروں طرف گردن گھما رہا تھا، نہ جانے وہ کدھر سے آئے۔ ادھر راستہ اسی ہٹ سے ہو کے جاتا تھا۔ مجھے لگا برف راستے پہ دور کوئی کالا سا دھبا ہلتا نظر آیا، پھر وہ دھبا بڑا ہونے لگا، برف باری تیز ہو گئی، وہ دھبا ایک کالی سی چھتری بن گئی۔ چھتری میری طرف چلی آ رہی تھی۔ میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو کھڑا تھا۔ آسمان سے گرتی برف کے گالوں کی طرف دیکھ کے میں پھر گڑ گڑا کے آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگا۔ آنسو آنکھوں سے نکل کے گالوں پہ چپک گئے۔ میں نے چپکے جمے آنسو نہ ہٹائے، گرتی برف کے روئیں روئیں میں اپنی بلبلاتی روح سے چیخ کے چہرہ اوپر کی۔ سمجھ نہ آئے کیا کہوں، شرمندگی سے اوپر دیکھا بھی نہ جائے۔ کچھ اس طرح کا حال تھا جیسے بڑی عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری مانگ رہا۔ اس کا خط پکڑنا ہے بس، اسے خط دینا بھی ہے، مگر وہ تو لکھا ہی نہیں۔ چھتری چلتی چلتی سیڑھیوں کے پاس آ گئی۔ اب وہ آگے نکل جائے گی۔ خط شاید سیڑھیوں کی پٹی میں ایک تڑکی لکڑی کی پھٹی میں پھنسا دے۔ میرا دل دھک دھک کرے۔ ایک دم سے اس کی ایک طرف ہٹ کے چھتری بند ہونے کی آواز آئی۔ چھتری پہ گری برف گری اندر پہنے لمبے سے کالے کوٹ پہ گری۔ گرم نیلی چادر میں لپٹی گلاب کی کلی نے سیڑھیوں کے پاس چھجے کے نیچے کھڑی پرانی کھٹارا جیپ کی فولڈ ہوئی سکرین کی کنی پہ ہاتھ پھیر کے تھوڑی سی برف ہٹائی، اور اوپر نگاہ کرتے ہی گلاب کے پھول کی طرح دہک کے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ یہ کیا، یہ ادھر آ رہی؟ میری ٹانگیں لرزنے لگی۔ میں بھاگ کے برآمدے سے کمرے کے اندر گھس گیا اور دروازے کی درز میں آنکھ رکھ لی۔ دھک دھک نرم گری برف پہ بے آواز اس کی سیڑھی چڑھتے قدم سینے پہ دھماکوں کی طرح پھٹے۔ وہ ساری سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گئی، چھتری کو کھول بند کر کے برف اس سے گراتی، پھر اپنے کندھوں پہ پڑی برف سے بے نیاز مسکراتی ہوئی بند کمرے کی طرف بڑھی۔